السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈارک سائیکالوجی کی ایک چھوٹی سی ٹیکنیکس شیئر کرنے لگا ہوں جس سے وہ انسان آپ کے پیچھے پاگل ہو جائے گا، آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کی منتیں کرے گا۔ دیکھیں، اس ڈارک سائیکالوجی کی ٹیکنیکس آپ سے شیئر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اس بات سے اویئر ہوں، آپ کو پتہ ہو، تاکہ کوئی بھی انسان آپ کے اوپر اس ٹیکنیک کو اپلائی نہ کر سکے اور وہ آپ کا نیگیٹو یوز نہ کرے۔ اور یہ آپ کے اوپر بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ کو اس بات کا پتہ لگ گیا ہو تو پھر آپ اس کا نیگیٹو یوز نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی شریف انسان کی زندگی خراب کر بیٹھیں اور کسی شریف انسان کو اپنی عادت بنا لیں، اس کو اپنے پیچھے پاگل کر لیں، بلکہ آپ نے اس کا پازیٹیو یوز کرنا ہے۔ اگر آپ میرڈ ہیں تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ان میرڈ ہیں تب بھی یوز کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے اس ٹیکنیک کا پازیٹیو یوز کرنا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اب عموماً لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ چھپکلی سے ڈرتی ہیں، ٹھیک ہے، رات کو ان کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اب ان کی زندگی میں کوئی ایسا انسان آتا ہے جس سے ان کا ریلیشن شپ بن جاتا ہے، اور کچھ عرصے ریلیشن شپ چلنے کے بعد وہی لڑکی جو چھپکلی سے ڈرتی تھی، جس کو اب اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، وہ گھر سے بھاگ کر اس انسان کے ساتھ شادی کر لیتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہی ڈارک سائیکالوجی ہے جو کہ بہت سارے لوگ اس کو کانشیسلی یوز کرتے ہیں، کیونکہ آج کل اویئرنیس بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، تو بہت سارے لوگ تو اس کو جان بوجھ کر اس طرح اپلائی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں گاڈ گفٹڈ ملی ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ بات یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی اس طرح کی میرج ہوتی ہیں جو گھر سے بھاگ کر کی جاتی ہیں، کورٹ میرج ہوتی ہیں، اس طرح کی میرج 99.9% وہ فیل ہو جاتی ہیں، وہ سکسیسفل نہیں ہوتی۔ اچھا، اب میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ بات کی طرف لے کر آتا ہوں کہ اس ٹیکنیک کا آپ نے یوز کیسے کرنا ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں عموماً بچوں کو، چاہے وہ بچہ 10 سال کا ہو، 20 سال کا ہو یا 30 سال کا ہو، اس کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے اٹینشن نہیں ملتی، اس کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے محبت نہیں ملتی۔ اگر ملتی ہے تو وہ کنڈیشنل لو ملتا ہے کہ آپ اچھے گریڈز لوگے، اچھے نمبر لوگے تو آپ کو پیار ملے گا، آپ کو یہ گفٹ ملے گا۔ چاہے پیرنٹس اپنے بچوں کے جتنے مرضی کلوز ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3% پیرنٹس ایسے ہوں گے جن کا اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ ہوگی، اچھا ریلیشن شپ ہوگا۔ موسٹلی جو ہے وہ ایک کنڈیشنل لو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچے اپنے پیرنٹس کے معیار پر پورا اترتے رہتے ہیں، اور پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ بڑے وفادار ہیں، لیکن بچے جیسے ہی کوئی اپنا پرسنل ڈیسیژن لیتے ہیں تو وہی پیرنٹس بچوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کو ایک کنڈیشنل لو بولا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ ہم عموماً شیئرنگ نہیں کر سکتے، وہ شیئرنگ جو ہم اپنے دوست کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے بڈی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو آج کل کیونکہ گیدرنگ وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے، پارکس میں گیمز وغیرہ بہت زیادہ کم ہوتی ہیں، ہمارے بچوں میں جو ایک سوشل سکل ہے، بات چیت کرنے کی سکل ہے، لوگوں سے ملاقات کرنے کی سکل ہے، یہ بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی مین ریزن وہ سوشل میڈیا ہے۔ اب ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوں تو بے شک ایک بیڈ پر 2 لوگ بیٹھے ہوں، پارٹنر آپ کے ساتھ ہو، تو آپ دونوں کا اتنا زیادہ کنیکشن نہیں ہوگا، اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوگا، بلکہ 200 میل 300 میل دور ایک شخص بیٹھا ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کے پارٹنر کا کنیکشن ہوگا، تعلق ہوگا، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ وہ کیوں؟ وہ اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوگا، یا ایک شیئرنگ اس طرح سے نہیں ہو پائے گی۔ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں پائے گا، یہ مجھے جج کرے گا، غصہ کرے گا۔ بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عموماً لوگ ریلیشن شپ کو بائی فیس وہ فیس نہیں کر سکتے اور آن لائن ریلیشن شپ کی طرف آتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان آپ کی زندگی میں آتا ہے،
وہ آپ کو پیار دیتا ہے، وہ آپ کو توجہ دیتا ہے، وہ آپ کو محبت دیتا ہے، وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، اور ایون کہ وہ آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے۔ تو جب آپ کو محبت ملتی ہے، رسپیکٹ ملتی ہے، عزت ملتی ہے، تو آپ آٹومیٹکلی اس انسان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ مسلسل کسی انسان کو ٹائم دیتے رہتے ہیں، مسلسل اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں، شیئرنگ کرتے رہتے ہیں، وہ انسان اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگتا ہے۔ جیسے ہی اس انسان کا آپ کے اوپر ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے، اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہی ہے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ الٹی سیدھی اپنی ساری باتیں شیئر کرتا ہے۔ اور جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس بندے کو میری ایڈکشن ہو گئی ہے، میری عادت ہو گئی ہے، آپ یہ مجھ سے بات کیے بغیر، مجھ سے بات شیئر کیے بغیر وہ نہیں رہ پائے گا، اس وقت آپ اس کو تھوڑا تھوڑا اگنور کرنا سٹارٹ کر دیں، اس کو کم ٹائم دینا سٹارٹ کر دیں، تو پھر اس انسان کی اندر ایک کیوریوسٹی پیدا ہوگی، وہ بہت زیادہ اس بارے میں سوچے گا کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، پھر وہ آپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح آئے گا، پھر آپ سے وہ بات کرنے کی منتیں کرے گا۔ لیکن اب آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ کسی انسان کو مسلسل وقت دیں، مسلسل اٹینشن دیں، لو دیں، اور اس کے بعد پھر آپ لو بومنگ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اس ٹیکنیک کا پازیٹیو یوز آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ اس کو یوز کرنا ہے۔ وہ اس لیے کہ آج کل ایکسٹرا میریٹل افیئرز ایک بہت زیادہ ٹرینڈ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، چاہے میرڈ ہیں، چاہے ان کے بچے بھی ہیں، چاہے میل ہے، فیمیل ہے، وہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ میں انوالو ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، تو یہ ٹیکنیک آپ اس کے اوپر یوز کریں۔ اور انفارچونیٹلی ہم اس ٹیکنیک کو بجائے کہ پازیٹیو یوز کریں، ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں۔ ہم کسی ایسے انسان کے اوپر اس کو اپلائی کرتے ہیں جس کو ہم جانتے تک نہیں، جس کے ساتھ ہمارا کوئی فیوچر نہیں، جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا، جس کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں ہوتا، صرف بات چیت کی حد تک تعلق ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی پکچر سینڈ کر دی ہوتی ہیں، ہم اس کو اپنی پکچر سینڈ کر دیتے ہیں، تو وہاں سے ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ کسی ان نون پرسن پر اس ٹیکنیک کو اپلائی نہ کریں، بلکہ ان ریلیشن شپ کے اوپر اس کو اپلائی کریں جو کہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے فیملی ممبر، آپ کے بلڈ ریلیشن شپ والے، آپ کے کولیگز، آپ کا پارٹنر، تاکہ وہ کسی اور کی طرف اٹریکٹ نہ ہو، تاکہ آپ کے اندر ایک اچھی بانڈنگ ہو، اچھی کمیونیکیشن ہو آپ کی، تو اس سے آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار رہے گا، اور آپ کا پارٹنر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور اس ٹرک کا انشاءاللہ آپ پازیٹیو یوز ہی کریں گے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور اس ٹرکس کو اپلائی کرنے کے بعد کیا ریزلٹس آپ کو ملے ہیں، وہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اللہ حافظ۔